اللہ وقفا الصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ بابرکت مہینہ نصیب کیا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہم میں موجود تھے، وہ آج ہم میں نہیں ہیں۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اگر پوری دنیا کی ساری دولت ملا لیں، پھر زمین و آسمان کی ساری دولت ملا لیں، اس میں چاہے گلیکسی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس زمین اور آسمان میں جو چیز بھی ہے بدلے میں وہ ساری دے دیں، لیکن وہ ایک لمحہ بھی اللہ سے دوبارہ نہیں خرید سکتے۔ ان کے لیے عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ایک لفظ کہنا سبحان اللہ کتنی دیر لگتی ہے، مائکرو سیکنڈ بھی نہیں لگتا، لیکن یہ لفظ جو دنیا سے چلے گئے یہ وہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے غالباً 11واں روزہ ہے، پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اپنے بیان کے بعد ہم یہ جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان کی کتنی قدر کی ہے۔ میں نے اپنے اس موضوع کا نام رکھا ہے دی گریٹ ریسیٹ۔ ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ آپ جب مارکیٹ میں ایک نیا موبائل فون لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کچھ ایپس پہلے سے انسٹال ہوتے ہیں۔ آپ جب گھر میں لاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، 2 3 سال 4 سال گزرنے کے بعد جب اس میں ہر طرح کے ایپس جو ضروری ہیں نہیں ہیں، جب آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے ہیں اور اپنے موبائل کی کلینزنگ نہیں کرتے تو وہ موبائل کرپٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک ہی سلوشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریسیٹ کریں اور اس کو ڈیفالٹ کنڈیشن پہ لائیں تو موبائل اپنا پراپر کام کرے گا، صحیح ڈائریکشن میں چلے گا۔ اب اس مثال کو آپ انسان کی زندگی پہ لے لیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اور اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کا وہ تصور لے کے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے ہر انسان میں اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے۔ ایک انسان ساری زندگی اگر کسی اچھی صحبت میں نہیں بیٹھتا، قرآن و حدیث نہیں پڑھتا، یا اگر کوئی یہود و نصارہ اپنی بائبل انجیل نہیں پڑھتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کے لیے یہ آسانی کر دی ہے کہ وہ اگر چوری کرے گا تو اس کو اندر سے ایک کھٹک آئے گی کہ تم غلط کر رہے ہو۔ ایک آدمی جھوٹ بولے گا تو اس کو اندر سے ایک آواز آئے گی کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک باطنی نظام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی بھی اس کی تبلیغ نہ کرے تب بھی اس کو اپنے آپ کا پتہ ہے میں کیسا ہوں۔ دیکھو، میں اپنی باتوں سے، اپنے گفتار سے، اپنے داڑھی کے طول سے، سفید کپڑوں سے میں آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ میں تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ نکال کے روز قیامت میں تمہارے سامنے لاؤں گا۔ تو اس لیے ہمارا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اس ریسیٹ کے حاصل کرنا ہے جو ہمیں پیدائش پہ حاصل ہوا تھا۔ دیکھیں، جو رمضان کے جو روزے ہیں، آپ ان روزوں سے پہلے ایک چیز جان لیجئے
کہ رمضان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزوں کی تلقین کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں میں کثرت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے 6 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو میں کیلکولیشن کر رہا تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تلقین ہے کہ ایک سال میں تقریباً 150 سے 60 روزے ہوتے تھے۔ تو ان روزوں کی تلقین سے بھی ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ روزوں کی اپنی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہ روزے اور رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد گزشتہ 3 جمعوں میں آپ کے سامنے مختلف مقرر نے رکھ دی ہے، تو میں اس کو صرف گلاس اوور کروں گا، میں اس کی تھک ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ وہ پھر بات وہی ریپیٹ ہوتی جائے گی، لیکن عملی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا بیسیکلی تقویٰ کا عملی مطلب کیا ہے، پھر میں اپنے موضوع کے مین کورس کی طرف جاؤں گا۔ دیکھیں تقویٰ کیا ہے۔ ایک تو دنیا میں جتنے بھی مبلغ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، دائی ہیں، وہ جب بھی رمضان کے حاصل اور مقصد کے لیے جب آپ کے سامنے بات رکھیں گے تو وہ یہ بولیں گے کہ اس رمضان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہے، لعلکم تتقون، تم تقوی حاصل کر سکو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب یہ تقوی کیا ہے میں آپ کو عملی طور پر بتاتا ہوں۔ ایک آدمی بے نمازی تھا، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، اس نے تقوی حاصل کر لیا ہے۔ ایک آدمی حرام کھاتا تھا، اس نے رمضان میں حرام چھوڑ دیا، وہ تقوی کی راہ پہ چل پڑا ہے۔ ایک آدمی قرآن نہیں پڑھتا تھا، اس نے رمضان میں قرآن شروع کر دیا ہے، وہ تقوی کی راہ پہ چل پڑا ہے۔ ایک آدمی ذکر نہیں کرتا تھا، قرآن اور رمضان میں اس نے ذکر شروع کر دیا تو وہ تقوی کی راہ پہ چل پڑا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے نیکی کو آسان کر دیتا ہے۔ میں آپ کو عملی مثال سمجھاتا ہوں۔ ایگزیکٹلی رمضان سے ایک دن پہلے 30 شعبان کو یا 29 شعبان کو، جو بھی آخری یہ کیلنڈر کا آخری دن تھا، اس میں آپ فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 1 صف تھی یا 2 صف تھی۔ جو ہی رمضان کا پہلا دن آیا تو 8 9 صفیں بن گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بھی وہی ہیں، ماحول بھی وہی ہے، کچھ بدلا بھی نہیں ہے، کسی نے کوئی بہت بڑی دعوت بھی نہیں کی ہے، کسی نے کوئی ایک تبلیغ بھی نہیں کی، ایک دم سے لوگ کیسے آگے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے نیکی کو بھی آسان کر دی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس کو رمضان میں خدا نہ ملا اس کو غیر رمضان میں بہت مشکل ہے۔ اب وہ جو گریٹ ریسٹ جو میں نے آپ کے سامنے، جس کا میں نے موضوع کا اپنا ٹائٹل رکھا، وہ کیسے حاصل کیا جائے، 7 پوائنٹس ہیں، اس پہ ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ حاصل ہو جائے گا۔ چونکہ میرے پاس ٹوٹل 20 منٹ ہے، اگر میں ہر پوائنٹ کی تھک ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میرے لیے میں موضوع کا کور اپ نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں اس ایک نقطے پہ مختصر سی بات کروں گا، پھر آگے بڑھوں گا۔ وہ 7 پوائنٹس کون سے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ تقوی حاصل کرنے کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ روز قیامت میں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ الصلاۃ، روز قیامت میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ میرے بھائیو، جو آدمی بے نمازی ہے وہ چاہے اپنا نام عبداللہ رکھ لے، عبد الرحمن رکھ لے، عمر ابو بکر رکھ دے، عثمان علی رکھ دے، اگر وہ نمازی نہیں ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ لا دین الا من لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نماز ہے،
اور اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا سوال روز قیامت میں اس کے بارے میں ہوگا، یہ اللہ اور بندے اور بیسیکلی یہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک چیز ہی نماز ہے، اس لیے نماز کو قطعاً بھی نہ چھوڑیں۔ جس آدمی کو رمضان میں اللہ نماز کی توفیق نہیں دے رہا، انتہائی گھاٹے کا کام ہے، انتہائی گھاٹے کا کام ہے۔ یاد رکھنا اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ایک آدمی کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو وہ چاہے جتنا مرضی ہوا میں چھلانگیں لگائے، وہ چلتی پھرتی زندہ لاش ہے، چاہے اس کا کوئی جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، جو اللہ تعالی جس کا دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی نماز سے خالی ہوتا ہے، وہ مردہ ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ اور اسی طرح جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں، سلو نماز پڑھیں۔ نماز حرکت کا نام نہیں ہے، نماز سکون کا نام ہے۔ اقبال فرماتے نا، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشۂ سیماب، وہ سجدہ جسے روح زمین کانپ جاتی تھی، آج اسے ترستے ہیں ممبر و معراج۔ دیکھو کتنے ہی لوگ ہر سال حج میں عمرے میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ چونکہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ویسا نہیں ہے۔ پہلی بات ہے مسجد کا رخ کریں، دوسری بات ہے نماز پڑھیں، جب وہ فیض آ جائے نمازوں کو خوبصورت بنائیں۔ یہ معجزہ ہے نماز کا کہ نماز خود انسان کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہ پھر اللہ کے ہاں کرتے 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 وہ قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پہلی چیز نماز، دوسری چیز قرآن۔ میرے بھائیو، ہم سوچتے ہیں کہ روز قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ ہم جب روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوں گے اور ہمارا یہ خیال ہوگا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت ملے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری یہ قوم اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن لازمی پکڑیں۔ میں نہ کوئی مفتی ہوں نہ کوئی مفسر ہوں، لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، کم سے کم ایک دفعہ قرآن الحمدللہ سے والناس تک لازمی پڑھیں۔ اگر آپ نے شروع نہیں کیا، یا اگر آپ سلو ہیں یا آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں۔ وہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کو شاہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ انسان کو قرآن ایسے پڑھنا چاہیے جیسے اس پہ نازل ہو رہا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ اسی سے بات کر رہا ہو۔ یہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن کم سے کم درجے میں ایک دفعہ قرآن کو کور ٹو کور الحمدللہ سے والناس تک ضرور پڑھیں۔ دیکھیں ہماری زندگی کے جن لوگوں یہاں پہ 30 سال 40 50 60 70 سال گزر چکے ہیں، وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ شاید ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ بس ان کو صرف 2 آیات یاد ہے، وہ بس صرف وہی نماز پڑھتے جو ان کو سورہ اخلاص و سورہ کوثر آتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ایک دفعہ قرآن کو ضرور پڑھیں، اور تراویح کا اہتمام کریں۔ میرے بھائیو، جو آدمی، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جو آدمی اس بحث میں پڑ جاتا ہے کہ تراویح کی تعداد 8 ہے یا 12 ہے یا 20 ہے، وہ اکثر خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کو 8 پڑھنی ہے 8 پڑھیں، آپ کو 12 پڑھنی ہے 12 پڑھیں، آپ کو 20 پڑھنی ہے 20 پڑھیں۔ اس صف میں شامل ہوں کہ جو لوگ اللہ کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ مت سوچیں کہ میرے دل میں کیا خیال آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ شیطان کو رکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارے دل میں بزنس کے خیال آ رہے ہیں، آتے ہیں تو آتے ہیں، اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ یہ مت سوچے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہتا ہے صبر سے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی زندگی پہ کوئی دکھ گزرتا ہے، کوئی تکلیف گزرتی ہے، کوئی حادثہ ہو چکا ہے، اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد کرو۔ اور یار جب وہ نماز پڑھے گا تو اس حادثے کا خیال آئے گا نا، تو وہ حادثے کا جو خیال آ رہا ہے تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہم میں ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔
تو یہ مت سوچیں آپ کے دل میں، جائیں جا کے تراویح میں پیچھے کھڑے ہو جائیں. جو بحث کرتے ہیں ان کو تراویح نصیب نہیں ہوتی. ہر کے ایک کے دلائل ہیں. 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 20 پڑھیں. جو نہیں پڑھ رہا آج جس مسجد میں جائیں، اس مسجد میں 20 ہو رہی ہیں، اس مسجد میں آئیں اور مسجد کو آباد کرے. اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کرے گا، آپ کے گھروں کو آباد کرے گا. 12 مہینے میں صرف یہ 1 گھنٹہ جو اللہ ہم سے مانگتا ہے تراویح کے لیے، اس سے بڑی کیا حقیقت ہے کہ مکہ مدینہ میں بھی ہو رہی ہیں، مسجد اقصیٰ میں بھی ہو رہی. پوری دنیا میں شاید ہی کسی گلی کوچے میں کوئی مسجد ایسی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ، جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ تراویح کا اہتمام نہ کرے. ہر مسجد میں یہ چیز ہوتی ہے. اس لیے تراویح کو لازمی پکڑ لیں. پہلی بات ہوگی نماز اور دوسری ہوگی قرآن. تیسری چیز ہے صدقہ. ہم میں صدقہ، اور آپ زکوٰۃ کو بھی اسی کے ساتھ ملا دیں. ہم میں ایک آپ اس کو رسم کہہ لیں یا ہمارا ایک معمول ہے کہ ہم زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالتے ہیں. اور رمضان میں نکالنے کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کا عمل بڑھا دے گا. اور بے شک ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زکوٰۃ صرف رمضان کے مہینے میں ہی فرض ہو. کتنے ہی زیادہ لوگ ہیں جن کی رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں وہ ہوتی ہے. لیکن وہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا، حقدار کو پہنچانا، اسی طرح صدقہ خیرات کرنا، یہ آپ لازمی پکڑ لیں. دیکھیں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں آپ کو سب باتیں عملی بتاؤں گا، پریکٹیکل بتاؤں گا. اس وقت مسجد میں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، دلوں میں یہ ایک نیت کر لیں، اے اللہ جب تک ہمارے سانس ہے، جب تک تو ہمیں زندگی دے گا، ہم ہر روز صدقہ نکالیں گے. اللہ تو ہمیں اس کی توفیق دے، اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق دے، ہم ہر روز صدقہ نکالیں گے. اللہ کو کوئی مطلوب نہیں ہے کہ آپ ہزاروں کے حساب سے صدقہ نکالیں. عملی طور پر بتاتا ہوں، آپ ہر روز 100 بیضہ صدقہ نکالتے ہیں تو پاکستانی کرنسی میں وہ 3 ریال بنتا ہے، تقریباً 2200 روپے بنتے ہیں. اسی طرح آپ انڈین کرنسی میں 600-700 روپے بنتے ہیں. آپ بنگلہ دیشی میں کر لیں اس کے بھی تقریباً 1000 بنتے ہیں. آپ ہر مہینے صرف 100 بیضہ صدقہ نکال لیں، ہر روز نکالیں. 3 مہینے کے بعد ملتے ہیں جو کٹھے پیسے ہوتے ہیں، کسی غریب کے گھر میں راشن دے دیں. اللہ نے کب کہا کہ بھائی ہر مہینے آپ 100 ریال کا صدقہ نکالیں؟ یہ صدقہ لازمی پکڑ لیں. جب آدمی دنیا سے جائے گا تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے زندہ ایک موقع دے دے تاکہ میں صدقہ دینے والے میں شامل ہو جاؤں. صدقہ دینے والا کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آتا. اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہو کے قسم کھاتا ہوں کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے اسے کبھی تنگی نہیں ہوتی. اللہ کے ساتھ تجارت کر کے کبھی کسی کو تنگی نہیں ہوتی. تو صدقے کو اپنے اوپر لازم کر لیں. یہ ہوگی تیسری چیز. چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان تو پورے کا پورا ہی مقدس ہے، لیکن اس میں خاص گھڑیاں ایسی ہیں جس کی قدردانی بہت ضروری ہے. ایک سحری کا ٹائم ہے، ایک افطاری کا ٹائم ہے، اور ایک آنے والی لیلۃ القدر کی راتیں ہیں. اس کو لازمی اس کی قدر کریں. اب دیکھیں سحری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل کتاب اور ہم میں صرف سحری کا فرق ہے. سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھا ہوا ہے. یہ تہجد کا ٹائم بھی ہے. آپ سحری میں اس چیز کی لازمی کوشش کریں کہ ایک تو سحری کھائیں، کم سے کم 2 رکعت نفل تہجد کے پڑھیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں نیکی کی توفیق زیادہ دے دیتا ہے. تہجد 2 رکعت ضرور پڑھیں. پھر کہہ رہا ہوں یہ مت سوچیں کہ آپ کا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا، وہ اللہ کا کام ہے. آپ کا باس آپ کو بولتا ہے کہ آپ نے صبح 8 بجے آفس میں آنا ہے، چاہے آپ 4 دن کے تھکے ہوئے ہوں تو آپ پھر بھی 8 بجے آپ نے جانا ہی جانا ہے. آپ آفس میں جا کے سو جاتے ہیں، آپ کا باس بولے گا سو کیوں جاتے ہیں، کہ 4 دن سے جاگا ہوں، آپ کا حکم تھا میں آ گیا. تو جب ایک باس سمجھ جائے گا تو اللہ کو بھی پتہ ہے یہ میرا بندہ، اس کے ساتھ نفس بھی ہے، اس کے ساتھ شیطان بھی ہے، اس کی پریشانیاں بھی ہیں، معاشی تنگی بھی ہیں، اور بھی معاملات ہیں. تو نماز تہجد کو لازمی پڑھیں، سحری کی قدر کریں. دوسری بات افطاری کے وقت میں دعا کریں. یار کم سے کم درجے میں باوضو ہو کے بیٹھ جائیں. سیدنا لقمان اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ خردل فتکن فی الصخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف الخبیر. میرے بچے
اتنی خوبصورت آیت ہے، اتنی خوبصورت آیت ہے۔ میرے بچے، نیکی چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ آسمان میں ہو، چاہے وہ کسی چٹان یا کسی راک میں مخفی ہو، روز قیامت اللہ تعالیٰ تجھے اس کا سبب اس کے تیرے سامنے لے آئے گا۔ تیرا رب بڑا باریک بھی ہے، بڑا باخبر ہے۔ ان اللہ لطیف الخبیر، باریک باریک چیزوں کو نوٹ کرتا ہے۔ کسی چیز کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ روز قیامت میں آدمی ایک ایک نیکی کو ترسے گا، ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ میں نے جیسے اپنے موضوع کے شروع میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے نا کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کل کائنات بھی بدلے میں دے دیں گے، اللہ سے ایک لمحہ نہیں خرید سکتے۔ دیکھو ابھی تک میں نے آپ سے جتنی باتیں کی ہیں اس میں نے آپ سے کوئی بڑی ہائی ٹال بات نہیں کی ہیں، نہ میں نے اقامت دین کی بات کی ہے، نہ میں کوئی جہاد کی بات کر رہا ہوں، نہ میں کوئی قتال کی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ غزوہ بدر جو اتنا بڑا مارکہ ہے، 17 رمضان کو جو ہوا، اب وہ بھی رمضان میں ہوا۔ آپ اگر پوری سیرت کا مطالعہ کریں نا تو یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، یہ تو ان کا وے آف لائف تھا صحابہ کا، وہ اس سے بہت آگے سے ہوتے تھے۔ اقبال نے بہترین اشعار میں اس کی عکاسی کی ہے کہ دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی اور یہ ان کی محنت تھی، اقامت دین، جہاد، قتال۔ ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم پہلے بول رہے کہ پہلے مسجدوں کو آباد کریں۔ یار ایک آدمی اپنی سجدہ دینے کو تیار نہیں ہے، وہ گردن کٹانے کو تھوڑا ہی تیار ہوگا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، پچھلے جمعے میں سلیم صاحب آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے تھے تراویح کے بارے میں نا، واللہ کی تراویح پڑھنا بہت بڑی بات ہے، لیکن میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو رمضان میں نماز بھی نصیب نہیں ہے، نماز بھی نصیب نہیں ہے، تو ان کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی نماز، دوسرا قرآن، تیسرا صدقہ، چوتھا جو کچھ ساتیں ہیں جو لیلۃ القدر، وہ آگے آئے گا تو آپ کو انشاءاللہ اس پہ موضوع بھی بات ہوگی۔ پانچویں چیز ہے ذکر، ذکر کو لازم پکڑ لیں۔ جس طرح آپ آئی ٹی کے پروفیشنل اور آئی ٹی کا کام آپ کو آتا ہے اور آپ سیکھتے ہیں، جس طرح کوئی گاڑی کا میکینک ہے اور اس کو میکینک کے سارے ڈائنامکس آتے ہیں، جس طرح کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، جس طرح کوئی فائنینس مینیجر ہے اس کے فائنینس کے ڈیبٹ کریڈٹ سب کچھ آتے ہیں، اسی طرح ذکر کو سیکھنا اپنے اوپر فرض کر لیں۔ میرے بھائیوں، ذکر ایک ایسی چیز ہے، یہ مضبوط قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے، یہ آپ کی زندگی کو آباد کر دے گا۔ یہ ذکر سیکھیں، صبح کے اذکار کیا ہیں، شام کے اذکار کیا ہیں، حدیث میں ان کا ہے۔ یہ لمبے لمبے ذکر کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ایک صورت لیلا فی قریش 100 دفعہ پڑھی ہے، یہ پڑھے۔ دیکھو صحیح حدیث کیا کہتی ہے، آپ حلقہ متفقین کے ساتھ جڑیے، سارے ذکر جو صحیح حدیث میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ جو آدمی ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ اس کی حفاظت کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی قرآن میں تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو میرے بندے ہیں وہ کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے میرا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان پہ غور کرتے رہتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار، میرے رب تو نے کچھ چیز باطل نہیں کی۔ اب وہ ذکر کون سے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھیں، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھیں، اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ ذکر ایک الگ سا موضوع ہے، لیکن اس ذکر کو لازمی کرے۔ اور خدا را فجر کی یا ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فوری اٹھ کے نہ جائے، بیٹھ کے ذکر کرے۔ جس چیز کے لیے دنیا میں محنت کر رہے ہیں اللہ نے اس چیز کو ذکر میں چھپا دی ہے، آپ اس ذکر کو لازمی پکڑ لیں۔ اور اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے وہ ہے دعا۔ یہ عبادت کا جو ہے نا یہ دماغ ہے، دعا لازمی مانگیں۔ پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ دعا کو لازمی سیکھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں جن دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، کم سے کم درجے میں، اگر ان کی عربی لمبی ہے اور یاد کرنا مشکل ہے تو آپ اس کی اردو میں ترجمہ کر کے اردو میں وہ دعا ضرور مانگیں۔
دیکھیں مجھے ایک صحابی تھے سیدنا خدری رضی اللہ عنہ تھے یا کون تھے، میرے نام میں تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے. وہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور نماز کا وقت بھی نہیں تھا، تو سید الانبیاء صلوات ربی وسلام علیہ وہاں سے گزرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سید خدری خیریت سے بیٹھے ہو، ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے. تو آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب، دکھوں نے، قرضے نے، معاشی تنگی نے مجھے اتنا بے چین کر دیا ہے، اتنا تکلیف میں ڈالا ہوا ہے کہ کسی کل مجھے کوئی چین نہیں ہے. مسجد میں آ کے بیٹھوں کہ شاید کوئی سالس ملے، شاید کوئی مجھے آسانی ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تجھے ایک ایسی دعا نہ بتاؤں کہ تیرے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر کر دو تو اللہ مٹا دے. کہتا اللہ کے حبیب مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جب آپ درود شریف پڑھتے اور آخر میں 4 چیزوں سے پناہ ضرور مانگیں. فتنہ دجال سے مانگیں، عذاب قبر سے پناہ مانگیں، موت اور حیات کے فتنوں سے پناہ مانگیں اور قرضے سے پناہ مانگیں. اور خصوصی طور پر غزہ کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں. میرے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آج ان کی باری ہے، کل وہ ہماری بھی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ ہمارے لیے اللہ نے آسان کیا ہوا کہ کم سے کم درجے میں ان کے لیے دعا کریں. ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ ان یتیموں کی کفالت فرما، اللہ ہمیں عملی طور پر ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے گلچھروں میں انوالو ہوں، اگر ہم اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنا پلاٹ اسی کو اپ گریڈ کرنے میں لگیں، اور اتنی بڑی عوام جو ہماری مسلمان، دیکھو نا مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نا. یہ تو چیز ہے کہ جو ہمیں باقی اور مذاہب سے ممیز کا اس سے الگ رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہم ایک ہیں. آپ دیکھیں نا کسی بھی مسجد میں جہاں آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کوئی بہت کم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن جب جماعت کھڑی ہوتے ہیں سارے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں. اللہ کے حبیب نے بولا کہ نماز میں کندھے سے کندھا ملا، اللہ آپ کے دل میں محبت ڈال دے گا. اسلام کا مزاج یہی ہے. اس لیے اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے، سب کے لیے دعا کریں اور ضرور دعا کریں، اس کے اپنے اوپر لازم کر لیں. اسی طرح آخری جو چیز ہے وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. جب میں صلہ رحمی کا پوائنٹ جب اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں تھوڑا تکلف کر رہا ہوں، یہ اس رمضان میں فٹ بیٹھتا یا نہیں بیٹھتا. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ بھائی پورے ہمارے جو دین کا نچوڑ ہے وہ محبت ہے، پورے دین کا نچوڑ ہمدردی ہے، ایک دوسرے سے حسن اخلاق ہے. تو پھر مجھے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ سے قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوں اور ہمارے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے خلاف کوئی بغض ہو، کینہ ہو. اس کے لیے بھی اللہ کے حبیب نے دعا کی کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور. اللہ ہمارے دلوں کو لوگوں کی محبت سے بھر دے، ریا سے دور کر. اللہ ہمارے یہ ساری دعائیں مانگنا اور اس میں خصوصی طور پر اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگنا، ان سے حسن سلوک کرنا، یہ جو ہم فطرانہ نکالتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو دینا، زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دینا. ہمارے ہاں تو برادری سسٹم میں اتنی رنجشیں ہیں، اتنی ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے. کوئی اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے. صلہ رحمی کے انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا تو اس پہ الگ سے ایک موضوع بات ہوگی. میں ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے جسے بنا محنت کے علم ملے اور بنا محنت کے رزق ملے وہ صلہ رحمی کرے، اور جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر لیتا ہے. آپ کو ایک اور بات میں بتاتا ہوں یہاں پہ، ایک یہ سچائی واقعہ ہے، میں کسی سوشل میڈیا پہ بڑے ریلائبل سورسز سے میں نے سنا ہے. ایک آدمی بیمار تھا، وہ شاید کوئی کینسر کا پیشنٹ تھا یا کوئی ایسی سی بیماری تھی، ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز نہیں کر پا رہے تھے، ہزاروں دوائیاں کھائی. تو وہ اس کے بعد ایک کسی عالم کے پاس گیا، اس نے بولا کہ ایک نسخہ دیتا ہوں، 1 مہینے اس پہ عمل کرو پھر دوبارہ آنا. اس نے بولا وہ نسخہ کیا ہے؟ کہتا ہے آج کے بعد تو نے اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، چچا کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو نے انشور کرنا ہے کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض یا کوئی کینہ وہ نہ ہو. اس نے بولا ٹھیک ہے. کچھ ٹائم کے بعد اس کی بیماری سرے سے ختم ہو گئی.
کم سے کم میں اس چیز کا اتنا بڑا اس پہ میرا دل ٹھکا ہوا ہے کہ یہ حق ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت ڈالتا ہے، اس کے کاروبار میں رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹ تھے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ تو آخر میں ایک شخص کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی پوری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی گناہ نہیں کیا۔ کیا آپ کسی ایسے آدمی کا تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص بھی اس نے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی گناہ نہ کیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ اور فلاں بستی کو الٹا کے رکھ دو۔ جبریل بستی میں جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ ان فیہ عبدک فلانا، اے اللہ وہاں پہ ایک بندہ ایسا ہے، حدیث لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ وہ ایسا بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے میں بھی کبھی گناہ نہیں کیا، طرفۃ عین ان اے بلنک آف این آئی، اس دوران میں بھی اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ آپ تصور کریں کہ ایک آدمی کی نیکی اور اس کے عابد اور زاہد ہونے کا وکیل، اس کا گواہ سیدنا جبریل ہو۔ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کہ فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، پوری بستی کو اس پہ الٹا دو۔ یہ کیسا عابد و زاہد شخص تھا کہ میرے نام کی غیرت میں کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ ماحول میں اتنا ظلم ہو رہا تھا، لوگ حرام کاری میں انوالو تھے، لوگ اور بدکاری میں انوالو تھے، ظلم بھی تھا، بروٹیلٹی بھی تھی، وینڈلزم بھی تھا، جبر بھی تھا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اور یہ اللہ کہتا ہے بستی کو اسی پہ الٹا دو۔ تو کوئی آدمی اپنی ذات میں جتنے اعمال کے برج خلیفہ کھڑے کر دے، لیکن اگر اس کی زندگی میں یہ ہمدردی نہیں ہے، اگر ماحول کے حوالے سے وہ سینسٹیو نہیں ہے، اپنے ارد گرد کے اپنے ہمسائیں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے اور رشتہ داروں کے حوالے سے اگر اس کے دل میں ایک جذبہ نہیں آتا، تو وہ اسی کی مثال ہے کہ بستی کو الٹا دو اسی پہ۔ تو میرے بھائی یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان کا فہم نصیب کرے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اب عمل ہم کریں یا نہ کریں، رمضان آئے گا گزر جائے گا، جمعہ آئے گا گزر جائے گا، ہر روز 5 دفعہ اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مسجد میں آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس پہ استقامت سے چلتے، اس کے بارے میں بڑا پیارا شعر ہے کہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے محشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی جو ہو گئی ملاقات شاعر دربار کے ساتھ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان کا فہم نصیب کرے، ہمارے رمضان کو، ہماری نماز کو، زکوٰۃ کو، صدقات کو، خیرات کو قبول کرے۔ اقول قولی ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔